السلام علیکم۔ اچھا، تو لاسٹ کلاس کے اندر ہم نے سی ایس ایس کے کچھ سلیکٹر کے بارے میں دیکھا تھا۔ اس کلاس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس سی ایس ایس کے اندر کون کون سی پراپرٹیز ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے ایچ ٹی ایم ایل کوڈ کو سٹائل دے سکتے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ کچھ ٹیکسٹ پراپرٹیز کے حوالے سے دیکھیں گے ٹیکسٹ کو کس طرح سٹائل دے سکتے ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، ہم نے لاسٹ کلاس کے اندر کچھ سلیکٹر پڑھے تھے۔ تو ہم نے ایک پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ سلیکٹر کے حوالے سے کچھ دیکھا تھا کہ ہم نے ایک آئی ڈی کو ٹارگٹ کیا تھا، اس کے کنٹینر کو، اور پھر اس کے ذریعے سے ہم نے اس کے چائلڈ کو سٹائل دیا تھا۔ صحیح ہے۔ اس طرح ہم نے سوڈو سلیکٹر کے حوالے سے کچھ دیکھا تھا۔ تو اس کلاس کے اندر ہم کسی ایلیمنٹ کو جب سٹائل دیتے ہیں تو ان کے لیے ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک پراپرٹیز اور ایک ویلیو۔ تو ہم اس کلاس میں انشاءاللہ کچھ پراپرٹیز کے حوالے سے دیکھیں گے۔ صحیح ہے۔ تو میں سب سے پہلے یہاں پر ایک فائل بناؤں گا HTML کا، اور یہاں پر میں Shift+1 دباؤں گا اور انٹر کروں گا تو کوڈ بن کر آ جائے گا۔ اب میں پھر جاؤں گا اور یہاں پر ایک فائل بناؤں گا CSS کا، آخر میں ڈاٹ اور CSS لکھ کر انٹر کر دوں گا۔ تو سمپل ہم نے دو فائل بنائی۔ اب ہم اس کے اندر کچھ لکھیں گے۔ تو سب سے پہلے میں یہاں پر اپنے ویب سائٹ کا ایک نام رکھوں گا۔ تو میں یہاں کچھ بھی لکھ سکتا ہوں، اور میں لکھوں گا CSS پراپرٹیز، یا CSS کلاس بھی لکھ سکتا ہوں، جو بھی چاہوں۔ صحیح ہے۔ اب میں یہاں پر ایک H1 کا ٹیگ لگاؤں گا اور اس میں کچھ اس طرح لکھوں گا CSS پراپرٹیز۔ صحیح ہے۔ تو اگر اب میں کوڈ کو رن کروں نیچے سے گو لائیو سے، تو ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں آؤٹ پٹ آ گیا۔ صحیح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کوڈ جو ہے یہ چل رہا ہے۔ اب ہم سٹائل شیٹ HTML کوڈ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، جس کا میں کئی مرتبہ طریقہ بتا چکا ہوں کہ یہاں پر ہم ایک لنک کا ٹیگ بنائیں گے اور اس کے اندر ہم اس CSS فائل کی پاتھ دیں گے جو ہم اس HTML کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح ہے۔ href کے اندر میں سمپل وہ پاتھ دوں گا، لیکن سب سے پہلے میں ڈاٹ اور فارورڈ سلیش لگاؤں گا۔ صحیح ہے۔ اس کے بعد میں یہ کروں گا کہ یہ CSS کی شیٹ ہمارے پاس HTML کے ساتھ کنیکٹ ہو چکی ہے یا نہیں۔ تو اس کے لیے میں ایک H1 ٹیگ کو ٹارگٹ کر کے اس کو سٹائل دوں گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہ کنیکٹ ہو چکی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس CSS کی شیٹ کنیکٹ ہو چکی ہے۔ صحیح ہے۔ اب میں HTML کے اندر کچھ کوڈ کروں گا اور پھر اس کو سٹائل دوں گا۔ تو سب سے پہلے میں کروں گا یہ کہ میں ایک پیرنٹ ڈیو بناؤں گا اور اس کے اندر میں UL رکھ دوں گا، اور UL کے اندر میں پھر ایک LI بناؤں گا۔ صحیح ہے۔ ایک نہیں بلکہ 3 LI بناؤں گا۔ تو شارٹ کٹ طریقہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی ٹیگ کے اندر دوسرا ٹیگ بناتے ہیں تو ہم اس ٹیگ کا نام لکھتے ہیں اور پھر یہ گریٹر دین کا نشان لگاتے ہیں، اس کے بعد LI۔ صحیح ہے۔ یعنی اس کے اندر ہمیں LI بنانی ہے، اور جتنی بنانی ہے تو ملٹیپل کا سائن ڈال کر اتنا کاؤنٹ لکھتے ہیں تو سمپل ہمارے پاس اتنی LI بن کر آ جائے گی، یا جو بھی ٹیگ ہوگا۔ صحیح ہے۔ اب میں اس کو ایک کنٹینر ٹیگ دوں گا، اور میں اس کے لیے ایک کنٹینر ٹیگ بناؤں گا جس کی میں نے ID کنٹینر رکھ دی۔ صحیح ہے۔ اب میں اس UL کو اس کنٹینر ٹیگ کے اندر رکھ دوں گا۔ یہاں سے میں کٹ کروں گا اور اس کے اندر پیسٹ کر دوں گا۔ صحیح ہے۔ تو میں نے ایک ان کا ایک پیرنٹ ڈیو بنایا جس کی ID میں نے کنٹینر رکھی ہے، پھر میں نے ایک UL کا ٹیگ بنایا اور اس کے اندر میں نے ایک کلاس دی ہے، اور اس کے اندر میں نے 3 LI رکھ دی ہے۔ صحیح ہے۔ اس کو میں کچھ اس طرح کلاس دوں گا۔
انآرڈر لسٹ کے نام سے، اور میں الائی کے اندر کچھ بھی لکھ سکتا ہوں۔ اگزامپل کے طور پر میں یہاں پر کچھ لکھنا چاہوں گا، دس از الائی ٹیگ، صحیح ہے۔ اب اس کو میں سمپل کاپی کروں گا اور میں پورا ٹیگ کاپی کرتا ہوں اور نیچے میں سمپل پیسٹ کر دوں گا۔ اس طرح میں ایک اور ٹیگ بناؤں گا الائی کا، صحیح ہے۔ میں نے سمپل ایک کنٹینر بنایا، اس کے اندر میں نے ایک الائی بنائی، پھر اس کے اندر میں نے اس کے چائلڈ 3 ٹیگ بنائے الائی کے، صحیح ہے۔ اگر میں آؤٹ پٹ میں دیکھوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس 3 الائی بن کر آ گئے، صحیح ہے۔ اب ہم اس پر سٹائل اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ٹیکسٹ پراپرٹیز کے حوالے سے دیکھیں گے کہ ٹیکسٹ کی بیسکس کون کون سی پراپرٹیز ہیں، صحیح ہے۔ زیادہ ایڈوانس میں نہیں جائیں گے، کیونکہ اگر اس کے ہم ساری پراپرٹیز کو دیکھیں گے تو مشکل ہے کہ سال میں بھی ہمارا کورس مکمل ہو جائے، صحیح ہے۔ کیونکہ ان میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ بندہ خود سیکھتا ہے، صحیح ہے۔ ہم اس میں وہ چیزیں پڑھیں گے جو نارمل ہمارے پاس ویب سائٹ کے اندر یوز ہوتی ہے اور جو اکثر جس کا استعمال ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہم مین چیزیں دیکھیں گے۔ اب میں کروں گا یہ کہ میں اس کے پیرنٹ کو ٹارگٹ کر کے اس کے چائلڈ کو میں اسٹائل دوں گا، صحیح ہے، جو ہمارے پاس سمپل پیرنٹ اینڈ چائلڈ ریلیشن شپ سلیکٹر ہے۔ تو میں نے ڈاٹ لگا کر کلاس کو ٹارگٹ کیا۔ اب میں اس کے چائلڈ کو ٹارگٹ کر کے کرلی بریکٹ لگا کر ابھی میں اس کے اندر پراپرٹیز اور ویلیو کے ذریعے سے اس چائلڈ کو میں CSS دوں گا، صحیح ہے، یعنی میں اس کو اسٹائل دوں گا۔ تو ہم پڑھیں گے سب سے پہلے ٹیکسٹ پراپرٹیز کے حوالے سے کچھ۔ صحیح ہے، جس میں جو کامن ہے اور ہم نے کئی مرتبہ اس کو دیکھا ہے، کلر، صحیح ہے، کہ کسی ٹیکسٹ کو ہم کلر دیتے ہیں تو اس کے لیے ہم ایک کلر کی پراپرٹی لگاتے ہیں اور اس کے سامنے اس کی ویلیو، یعنی جو کلر ہم دینا چاہیں وہ کلر سلیکٹ کرتے ہیں۔ میں کسی بھی کلر کو سلیکٹ کر سکتا ہوں۔ اگر میں آؤٹ پٹ میں دیکھوں اور اسے ریلوڈ کروں، میں یہاں دوبارہ اس کو رن کروں گا اور اگر اب میں آؤٹ پٹ میں دیکھوں، سوری، یہ دوسرے شیٹ کا جو کوڈ ہے وہ ہمارے پاس کھل گیا۔ میں یہاں فائل پہ جاؤں گا، جس فائل کے کوڈ کو رن کرنا ہے، اور رائٹ کلک کے ذریعے سے اوپن ود لائیو سرور کر دوں گا، صحیح ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو اس پر کلر اپلائی ہو چکا ہے۔ اس کو میں تھوڑا ڈارک کلر دے دوں گا تاکہ نظر آئے آؤٹ پٹ میں، صحیح ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر کلر اپلائی ہو چکا۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ پراپرٹیز کے بارے میں دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے میں اس الائی کے ٹیگس کو بارڈر دوں گا تاکہ جو بھی چینجز ہم کریں تو ہمیں پتہ چلے، صحیح ہے۔ اگر میں آؤٹ پٹ کے اندر دیکھوں تو اس پر کوئی اثر نہیں پڑا اور بارڈر نہیں بنے، صحیح ہے۔ میں کروں گا کیا کہ میں اس کو بارڈر کا سائز دوں گا 2px۔ یہ px سمپل ہمارے پاس پکسل ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم اس کو سائز دیتے ہیں، اور یہاں پر میں اس کو سٹائل دوں گا سالڈ، صحیح ہے۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس سمپل 3 الائی کے ٹیگ اور اس کے بارڈر بن کر آ گئی، صحیح ہے۔ بارڈر کے حوالے سے ہم تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے، لیکن ابھی سمجھانے کے لیے تاکہ ٹیگ ہمارے پاس واضح ہو جائیں جو ہم نے بنائے الائی کے 3 ٹیگ۔ تو اس کے اوپر اب میں ٹیکسٹ پراپرٹیز اپلائی کروں گا، صحیح ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بارڈر کے سائز کو بڑا کیا تو بارڈر ہمارے پاس بڑا ہو گیا،
پھر اس کو میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چینجز ہو رہی ہے یہاں پر بارڈر میں. اب میں نے 2 رکھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں نارمل بارڈر ہمارے پاس آ گیا. صحیح ہے. 2 پکسل ہمارے پاس نارمل بارڈر ہوتا ہے. صحیح ہے. اگر مجھے اپنے CSS کوڈ کے اندر کسی ٹیکسٹ کی لائن ہائٹ بڑھانی ہے تو اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں کہ میں CSS کے اندر لائن ہائٹ کا ایک پراپرٹی لگاؤں گا اور اس کے اندر میں کچھ بھی سائز دے سکتا ہوں جو مجھے چاہیے. صحیح ہے. تو نارمل تو ہمارے پاس نارمل اس کا سائز ہے اور اس کے علاوہ ہم اس کو پکسل کے اندر بھی دے سکتے ہیں سائز اور پرسنٹ کے اندر بھی ہم اسے سائز دے سکتے ہیں. صحیح ہے. تو میں یہاں اس کو کچھ اس طرح 2 پکسل دیتا ہوں اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو لائن ہائٹ ہے بہت کم ہو گئی. اب میں اس کو تھوڑا بڑھانا چاہوں گا تو میں کیا کروں گا, میں سمپل یہاں سے جو اس کا پکسل ہے اس کو بڑھا دوں گا. صحیح ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو لائن ہائٹ تھا وہ بڑھ گیا. صحیح ہے. اب میں اگر اس کو پکسل زیادہ دوں گا تو یہ اور بھی بڑھتا جائے گا. صحیح ہے. میں اگر 20 پکسل دیتا ہوں تو یہ اس سے بھی تھوڑا لارج ہو جائے گا اور اگر میں اس کو 30 پکسل دیتا ہوں اور یہاں پر اس نے کچھ اثر نہیں کیا, میں پھر یہاں پر آؤں گا اور اگر ٹرائی کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا سائز بڑھ گیا. صحیح ہے. اسی طرح اس پراپرٹی کو یوز کرتے ہوئے آپ کسی بھی لائن کی ہائٹ بڑھا سکتے ہیں. صحیح ہے. تو ہم نے لائن ہائٹ پراپرٹی کے حوالے سے کچھ دیکھا. اب ہم ایک نیکسٹ پراپرٹی کے بارے میں دیکھیں گے جو ہمارے پاس ہے لائن اسپیس لیٹر اسپیسنگ. صحیح ہے. ہمیں کسی لیٹر کے درمیان میں اسپیس دینا ہو تو سمپل ہم اس کے لیے لیٹر اسپیسنگ کا ایٹریبیوٹ لگاتے ہیں اور پھر ویسے ہی جیسے ہم نے اوپر پکسل میں اس کا سائز دیا تھا تو ہم پکسل کے اندر اس کا جو فاصلہ ہے وہ بیان کر سکتے ہیں. صحیح ہے. میں نے 2 پکسل دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں تھوڑی سی چینجنگ آ گئی. اب اگر میں زیادہ دوں گا تو یہ آپ دیکھیں کہ اس کے جو درمیان فاصلہ زیادہ ہو رہا ہے. صحیح ہے. اس طرح آپ لیٹر اسپیسنگ بھی دے سکتے ہیں اور نارمل ہمارے پاس 1 پکسل ہوتے ہیں. اس کا جو لیٹر اسپیسنگ ہوتی ہے تو میں نے 2 پکسل دیے. صحیح ہے. تو پتہ بھی چل رہا ہے کہ اس میں درمیان میں کچھ اسپیسنگ آئی ہے. صحیح ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس ٹیکسٹ پراپرٹی آتی ہے وہ ٹیکسٹ الائن ہے. صحیح ہے. کسی ٹیکسٹ کو ہم نے سینٹر میں لکھنا ہو یا لیفٹ یا رائٹ میں. صحیح. اس کے لیے ہم ٹیکسٹ الائن کا ایک پراپرٹی لگاتے ہیں پھر اس کی ویلیو لکھتے ہیں. یہ یہاں پر کام نہیں کر رہا. میں یہاں پہ اس کی ویلیو چینج کر دوں گا اور پھر ٹرائی کرتے ہیں کہ یہ کام کرتا ہے یا نہیں. اگر میں یہاں پر رائٹ لکھتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو ٹیکسٹ ہے وہ رائٹ سائڈ پہ آ جائے گی. صحیح ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح ہم کسی ٹیکسٹ کو لیفٹ میں لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم لیفٹ کی ویلیو لگاتے ہیں. صحیح ہے. اگر سینٹر میں لانا چاہتے ہیں تو سینٹر لگاتے ہیں. جیسے میں نے یہاں پر لیفٹ لکھا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹیکسٹ بالکل لیفٹ پر آ گئی. صحیح ہے. اب مجھے اسے سینٹر میں کرنا ہے تو میں یہاں پر سینٹر لکھوں گا. صحیح ہے. اور اگر آپ ابھی دیکھیں تو ٹیکسٹ ہمارے پاس سینٹر میں آ چکی ہے. صحیح ہے. اس طرح آپ کسی ٹیکسٹ کی الائن کو سیٹ کرنا چاہیں تو آپ ٹیکسٹ الائن کی جو پراپرٹی ہے اسے لگائیں اور ٹیکسٹ آپ کو جس طرف لے کے جانا ہے آپ اس کو آرام سے سیٹ کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اس کے بعد ہم ایک نیکسٹ پراپرٹی کے بارے میں دیکھیں گے اور وہ ہے ٹیکسٹ ڈیکوریشن. صحیح ہے. اس کا کام کیا ہوتا ہے تو سمپل یہ ہم یوز کرتے ہیں جب ہمیں کسی ٹیکسٹ کے نیچے سے لائن دینا ہو. صحیح ہے. یا اس ٹیکسٹ کو کاٹنا ہو. اگر اس کی ویلیو میں انڈر لائن رکھوں تو آپ دیکھیں گے کہ ٹیکسٹ کے نیچے سے ایک لائن آ گئی. صحیح ہے. اس طرح ہم ٹیکسٹ کو کاٹ بھی سکتے ہیں اور ٹیکسٹ کے اوپر بھی ایک لائن لا سکتے ہیں. صحیح ہے. تو اس کے لیے میں کروں گا کیا, میں یہاں پر ہمارے پاس ایک ویلیو ہوتی ہے. صحیح ہے. اگر آپ یہاں پر لکھیں اوور لائن تو آپ دیکھیں گے کہ
جو ہمارے پاس لائن ہے یہ ٹیکسٹ کے اوپر آ گئی، صحیح ہے، ٹیکسٹ کے ٹاپ پر یہ لائن آ چکی ہے۔ اب اگر میں یہاں پر اس کی ایک ویلیو اور ہے، اگر میں اس کو دوں کہ لائن تھرو، صحیح ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ٹیکسٹ پوری طرح کٹ چکی ہے، صحیح ہے۔ اس طرح کسی ٹیکسٹ کو ہم نے کاٹنا ہو تو ہم لائن تھرو ویلیو کے ذریعے سے اس کو کاٹ سکتے ہیں، اسے ہم ٹیکسٹ پراپرٹیز کہتے ہیں، صحیح ہے۔ اچھا، تو نیکسٹ اس میں ہمارے پاس ایک پراپرٹی آتی ہے ٹیکسٹ ٹرانسفارم، صحیح ہے، ٹیکسٹ ٹرانسفارم۔ یہ کیا کام کرتی ہے؟ سمپل، جب ہمیں کسی لیٹر کے فرسٹ جو ورڈ ہے اس کو کیپٹل لانا ہوتا ہے، یا ہمیں سارے لفظ جو ہے وہ کیپٹل لکھنے ہوتے ہیں یا سارے اسمال لکھنے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ہم اسے یوز کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو فرسٹ ورڈ ہے وہ کیپٹل ہو چکا ہے، صحیح ہے۔ اس طرح مجھے پورا ٹیکسٹ کیپٹل سائز میں لکھنا ہے تو میں اس کے لیے ایک ویلیو لگاؤں گا، یا اگر مجھے پورے ورڈز اسمال سائز میں لکھنے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس ایک ویلیو ہوتی ہے، صحیح ہے۔ تو ہم نے ایک ویلیو استعمال کی کیپٹلائز، صحیح ہے، جس کی وجہ سے ہر ورڈ کا پہلا لیٹر جو ہے وہ بڑے ABC میں آ گیا، صحیح ہے، یعنی کیپٹل ہو گیا۔ اب اگر میں مکمل کو بڑے ABC میں لکھنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر اپر کیس ویلیو دوں گا، اور اگر میں دیکھوں تو سارے جو لیٹرز ہیں وہ کیپٹلس ہو گئے، صحیح ہے۔ اب اگر میں اسے اسمال رکھنا چاہتا ہوں تو میں ایک ویلیو دوں گا لوور کیس، صحیح ہے۔ اب اگر میں آؤٹ پٹ میں دیکھوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے لیٹرز جو ہیں وہ اسمال ہو گئے۔ تو یہ بھی ہمارے پاس ایک ٹیکسٹ پراپرٹی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم لیٹرز کو کیپٹل اور اسمال بناتے ہیں، صحیح ہے۔ تو یہ ٹیکسٹ کی کچھ بیسکس پراپرٹیز تھی جس کو ہم یوز کرتے ہوئے کسی بھی ٹیکسٹ کو سٹائل دے سکتے ہیں، صحیح ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر ہم کچھ بارڈر کے پراپرٹیز کے بارے میں دیکھیں گے کہ بارڈر ہم کس طرح بنا سکتے ہیں اور پھر اسے کیسے سٹائل دے سکتے ہیں، صحیح ہے۔